بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 186 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مچھلی کی بعض اقسام اور حلت و حرمت کا اصول۔ یہ ہمارے گزشتہ سبق کا حصہ دوم ہے۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحجۃ علیہ ما روینا وسئل علی رضی اللہ تعالی عنہ عن الجراد یاخذہ الرجل من الارض وفیہا المیت وغیرہ فقال کلہ کلہ وہذا عد من فصاحتہ ودل علی اباحتہ وإن مات حتف أنفه بخلاف السمك إذا مات من غير آفة لأننا خصصناه بالنص الوارد في الطاف ثم الأصل في السمك عندنا أنه إذا مات بآفة يحل كالماخوذ وإذا مات حتف أنفه من غير آفة لا يحل كالطاف وتنسحب عليه فروع كثيرة بيناها في كفاية المنتهي وعند التأمل يقف المبرز عليها منها إذا قطع بعضها فمات يحل أكل ما أبين وما بقي لأن موته بآفة وما أبين من الحي وإن كان ميتا فميتته حلال وفي الموت بالحر والبرد روایتان واللہ اعلم بالصواب۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ والحجۃ علیہ، اور امام مالک رحمہ اللہ پر حجت وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کیا، یعنی احلت لنا میتتان الحوت والجراد، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تعالی سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی زمین سے ٹڈی کو پکڑتا ہے، اس میں مردہ ٹڈیاں بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں، تو وہ کیا کرے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کلہ کلہ، ان سب کو کھا جاؤ۔ تو یہ جملہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تعالی کی فصاحت میں سے شمار کیا گیا ہے، اور ٹڈی کے مباح ہونے پر دال ہے، چاہے وہ خود مر گئی ہو، بخلاف مچھلی کے کہ جب وہ بغیر آفت کے مرے تو وہ حلال نہیں، اس لیے کہ ہم نے اس نص سے خاص کیا جو طافی مچھلی سے متعلق وارد ہوئی۔ پھر مچھلی کے بارے میں ہمارے نزدیک اصل قاعدہ یا ضابطہ یہ ہے کہ جب مچھلی آفت سے مری ہو تو وہ حلال ہے، جیسے کسی نے مچھلی کو پکڑا اور اس کے بعد وہ مری۔ وَإِذَا مَاتَ، اور اگر بغیر آفت کے خود بخود مر گئی تو پھر یہ مچھلی حلال نہیں ہے، جیسے طافی مچھلی۔ وَتَنْسَحِبُ عَلَيْهِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، اور اس قاعدے پر بہت ساری فروع متفرع ہوتی ہیں جن کو ہم نے کفایت المنتہی میں ذکر کیا، اور ذہین آدمی غور کرتے وقت ان فروعات پر واقفیت حاصل کر لے گا۔ منہا، ان فروعات میں سے ایک فرع یہ ہے اذا قطع بعضها، کہ جب مچھلی کے کسی حصے کو کاٹ دیا پھر وہ مچھلی مر گئی تو اب جو حصہ کٹ گیا وہ بھی حلال ہے، وما بقیہ، اور جو نہیں کٹا وہ بھی حلال ہے، اس لیے کہ یہ موت آفت کی وجہ سے ہے۔ وما ابین من الحی، اور وہ ٹکڑا جو زندہ سے کاٹا گیا ہو، وہ حصہ جس کو زندہ سے کاٹا گیا ہو، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا، اگرچہ وہ مردہ ہے لیکن فَمَيْتَتُهُ، سمندر کا یا مچھلی کا مردہ تو حلال ہے۔ وَمَا أُبِينَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ مچھلی سے جو ٹکڑا کاٹا، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا، یہ کٹا ہوا حصہ اگرچہ مردار ہے لیکن یہ مردار حلال ہے۔ اور گرمی اور سردی کی وجہ سے موت سے متعلق دو روایات موجود ہیں،
واللہ اعلم بالصواب، اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقت حال کو جاننے والے ہیں۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ ٹڈی کو بھی بغیر قتل کیے، گویا کہ ذبح کیے بغیر نہیں کھا سکتے، تو اس کا جواب عرض کیا جا رہا ہے۔ والحجۃ علیہ ما روینا، کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ پر حجت وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کیا۔ ہم نے کون سی حدیث روایت کی تھی؟ احلت لنا میتتان، کہ ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں، ایک اور دوسرا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کہ سب ٹڈی کو کھا جاؤ، چاہے اس کا سر کاٹا ہو یا وہ خود سے مری ہو، بغیر ذبح کیے ہوئے بھی وہ ٹڈی حلال ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ آپ سے کسی نے ٹڈی سے متعلق سوال کیا کہ ایک آدمی ٹڈیوں کو پکڑتا ہے تو اس میں کچھ زندہ اور کچھ مردہ دونوں قسم کی آ جاتی ہیں، تو وہ کیا کرے؟ فیہ المیت وغیرہ، تو آپ نے جواب میں ایک بڑا فصیح جملہ ارشاد فرمایا، کلہ کلہ، اکل یاکل امر ہے کل، کلہ کھا لے وہ، کلہ ان سب کو کہ وہ ساری کھا لے۔ تو اب اگر ٹڈی کے اندر ذبح ضروری ہوتا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے کہ جو اس نے زندہ پکڑی ہیں ان کو تو ذبح کرے، اور جو اس نے مردہ پکڑی ہیں ان کو بالکل بھی نہ کھائے، یعنی تفصیل بیان فرماتے، لیکن آپ نے تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ تو آپ کا سکوت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ٹڈی میں ذبح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ از خود بھی مر چکی ہو تو اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے۔ تو اب اس جملے سے متعلق صاحب ہدایہ نے دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ ھذا عد من فصاحتہ، کہ یہ جو جوابی جملہ تھا کلہ کلہ، یہ آپ کی فصاحت میں سے شمار کیا گیا کہ آپ نے نہایت فصیح و بلیغ انداز میں ایک چھوٹے سے جملے میں اس کی وضاحت فرما لی کہ وہ سب کو کھا لے۔ ودل علی اباحتہ، ایک تو فصاحت کی طرف اشارہ کیا، دوسرا ان کی اباحت پر دلالت بھی کی، یعنی ان کا کھانا مباح ہے۔ وَإِن مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ، اگرچہ وہ خود مر گئی ہوں، بغیر کسی آفت کے ان کی موت واقعہ ہو گئی ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے، اس پر دلیل مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں وہ روایت موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجراد والنون ذکی کلہ فکلوہ، کہ ٹڈی اور مچھلی یہ سب ذبح شدہ ہیں، فکلوہ ان کو کھا لو۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان بھی موجود ہے، الجراد والحیتان ذکی کلہ الا ما مات فی البحر فانہ میتۃ۔ تو اس روایت میں بہت واضح ہے، ذکیٌ کا لفظ موجود ہے کہ ٹڈی ذبح شدہ ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ بخلاف السمک، بخلاف مچھلی کے، اذا مات من غیر آفت، تو مچھلی سے متعلق تھوڑی سی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ مچھلی اگر بغیر آفت کے خود بخود مر جائے اور خود مرنے کے بعد اوپر تیرنے لگے، یعنی اس پر کوئی آفت نہیں آئی، اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کی گئی، خود اپنی موت پانی میں مر گئی ہے اور مرنے کے بعد وہ اوپر تیرنے لگی ہے، تو وہ حلال نہیں ہے۔ لِأَنَّا خَصَّصْنَاهُ بِالنَّصِّ الْوَارِدِ فِي الطَّافِ، کیوں کہ اس مچھلی کو، یعنی جو حلال نہیں ہے، اس مچھلی کو ہم نے خاص کیا ہے اس نص سے، اس حدیث مبارکہ سے جو طافی نامی مچھلی سے متعلق وارد ہوئی ہے۔ تو اس لیے طافی کو خاص کر کے بقیہ مچھلیوں کو کھانے کی اجازت دے رکھی ہے، کیونکہ وہ جو ممانعت والی نص ہے وہ صرف طافی سے متعلق وارد ہوئی ہے، لہٰذا اس طافی والی نص کے ذریعے سے ایک مخصوص قسم کی مچھلی کو ہم نے الگ کر دیا، اذا مات من غیر آفت، کہ جو بغیر کسی آفت کے مر گئی ہو وہ حلال نہیں ہے۔ اور بقیہ مچھلیاں
ان کا کھانا حلال ہے۔ ثم الاصل، تو اب یہاں سے صاحب ہدایہ مچھلیوں کے متعلق ایک قاعدہ کلیہ بیان فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک ایک ضابطہ آپ ذہن میں رکھیے۔ وہ ضابطہ کیا ہے؟ انہو اذا مات بآفت، کہ جب مچھلی کسی آفت کی وجہ سے مری۔ اب آفت سے مراد کیا ہے؟ کہ ذبح کرنے سے یا کانٹے میں پھنس جانے سے وہ مر گئی، تو یحلو کل ماخوذی، جیسے پکڑی ہوئی، کسی نے جال ڈالا، کانٹا ڈالا یا کوئی اور طریقہ پکڑنے کے لیے اختیار کیا، تو جو کسی آفت سے مرے گی وہ تو حلال ہوگی۔ اور وَإِذَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ مِنْ غَيْرِ آفَةٍ لَا يَحِلُّ، اور جو بغیر کسی آفت کے اپنی موت مرے گی تو وہ حلال نہیں ہوگی۔ کتافی، یعنی کل ماخوذ یہ آفت والی ہے اور کتافی بغیر آفت کے ہے، تو جس پر کوئی آفت آئے اس کا کھانا درست ہوگا، جو بغیر آفت کے اپنی موت خود مری ہو تو وہ درست نہیں ہے۔ وَتَنْصَحِبُ عَلَيْهِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، تب اس سے متعلق آگے یہ وضاحت فرما رہے ہیں، تو اس ضابطے پر بہت ساری تفریعات متفرع ہو سکتی ہیں، اور ان میں سے کفایت المنتہی میں ہم نے کچھ تفریعات کو بیان کیا بھی ہے۔ وعند التأمل، تو کہتے ہیں کفایت المنتہی ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر دیکھیں، ایک سمجھدار آدمی جب تھوڑا سا غور کرے گا تو وہ اس مسئلے کی فروعات ان کو سمجھ سکتا ہے، ان سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے۔ تو بطور نمونہ ان میں سے ایک فرع یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ منہا، ان فروعات کثیرہ میں سے ایک یہ ہے، اذا قطع بعضها، ایک زندہ مچھلی تھی، کسی نے اس کا ایک ٹکڑا کاٹ دیا۔ مثلا ایک بڑی مچھلی تھی تو کسی نے اس کی دم کاٹ دی، یا اس کے جو پر ہوتے ہیں ان پروں میں سے کچھ کو کاٹ دیا۔ اب اس کاٹنے کی وجہ سے وہ مچھلی مر گئی، تو اب یہ جو مچھلی مری ہے اب اس کے دو حصے ہو گئے، ایک تو اس کا بڑا دھڑ ہے اور ایک اس کی دم جس کو کاٹ کر الگ کیا۔ تو کہتے ہیں یحل اکل ما ابینا، اس حصے کو کھانا بھی حلال ہے، ما ابینا جس کو جدا کیا گیا، ابانا یبینو کاٹ کے الگ کرنا، وہ جو دم الگ تھی اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ وما بقیہ، اور جو اس مچھلی کا بقیہ دھڑ ہے، بقیہ جسم ہے، اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی موت ہمارے ضابطے کے مطابق ہوئی ہے، لأن موتہ بآفت، کہ اس کی موت ایک آفت کی وجہ سے ہے، بغیر آفت کے مرتی تو پھر کھانا حلال نہ ہوتا، لیکن یہاں اس مچھلی پر آفت آئی کہ اس کی دم کو کاٹا، کٹنے سے اس کی موت واقع ہوئی۔ وما ابین من الحی، اب وہ جو زندہ مچھلی سے ایک ٹکڑا کاٹا گیا تھا، وَإِن كَانَ مَيِّتًا، تو وہ ٹکڑا اگرچہ میت ہے، مردار ہے، لیکن پانی کی مخلوقات سے متعلق یعنی مچھلی سے متعلق ایک ضابطہ ہے، فَمَيْتَتُهُ حَلَالٌ، کہ جو سمندر کا میتہ ہے یعنی مچھلی ہے وہ حلال ہے۔ تو اب اس کے دونوں حصے، زندہ والا بھی اور جو ٹکڑا کاٹ کر الگ کیا ہے، تو یہ بھی حلال ہے۔ کیوں؟ کہ جب مچھلی پوری مردہ ہو تو وہ حلال ہوتی ہے، تو یہ ایک ٹکڑا بھی حلال ہوگا۔ تو یہ کٹی ہوئی دم چونکہ آفت کی وجہ سے مردہ ہوئی ہے، لہٰذا یہ بھی حلال ہوگا۔ وفی الموت بالحر والبرد روایتان، اب بعض دفعہ بہت زیادہ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، جھیلوں میں یا تالابوں میں بہت زیادہ سردی پڑی، اس کی وجہ سے مچھلیاں مر گئیں، یا بہت زیادہ گرمی پڑی، اس کی وجہ سے مچھلیاں مر گئیں۔ تو اب اس سے متعلق دونوں قول موجود ہیں، ایک قول کہ مچھلی حلال ہے، دوسرا یہ کہ یہ مچھلی طافی کے درجے میں آ جائے گی اور وہ حرام ہے۔ تو پہلا قول راجح ہے، فی الموت بالحر والبرد روایتان، تو شرح کے بقول، تو چونکہ سردی یا گرمی بھی ان مچھلیوں کے لیے ایک آفت ہی شمار ہوگی، تو ہمارے ضابطے کے مطابق اگر موت آفت سے واقعہ ہوئی ہو تو پھر اس مچھلی کا کھانا حلال ہوتا ہے،
لہذا پہلا قول یعنی حلت کا قول وہ راجح ہوگا۔ آخر میں ایک نظر ہمارا یہ سبق اور اس سے گزشتہ سبق ان دونوں کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو ہمارے گزشتہ سبق میں اور آج کے سبق میں بھی طافی مچھلی کا تذکرہ آیا کہ طافی مچھلی سے متعلق ائمہ کرام کی آراء وہ مختلف ہیں۔ حضرت امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ طافی جو از خود مر گئی ہو اس کا کھانا بھی حلال ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی طافی سے متعلق عدم جواز کی رائے کو اختیار فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا جائز نہیں۔ جریس مارے ماہی یعنی سیاہ رنگ کی ایک مچھلی، اور وہ مچھلی جو سانپ کی شکل میں ہے، لیکن چونکہ یہ مچھلی ہے لہٰذا اس مچھلی کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی جس کو بعض لوگ بام کا نام دیتے ہیں، تو بام ہو یا جریس ہو دونوں مچھلیاں کھائی جا سکتی ہیں، غرض مچھلی کے خاندان کا کوئی بھی فرد ہو مچھلی تو اس کا کھانا جائز ہے۔ جراد سے متعلق امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کے لیے ذبح کی ضرورت ہے، تو احناف کی طرف سے جواب میں عرض کیا گیا وحلت لنا میتتان، کہ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جراد یعنی ٹڈی اگر از خود بھی مر گئی ہو تو اس کا کھانا بھی درست ہے۔ تو جراد سے متعلق امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان یہ تھا کہ جراد کو بھی ذبح کرنا پڑے گا تو تب یہ جراد درست ہوگی۔ تو احناف کی طرف سے ان کے جواب میں عرض کیا گیا کہ یہ روایت مبارکہ احلت لنا میتتان، تو اس میں جو دو میتہ ذکر کیے گئے ہیں اس میں ایک جراد ہے، لہذا ہم احناف یہ سمجھتے ہیں کہ جراد میں ذبح کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ روایت اس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان جو فصاحت و بلاغت پر مبنی ہے کلہ کلہ، وہ بھی اسی طرف مشیر ہے کہ ٹڈی کو ذبح کے بغیر کھا سکتے ہیں۔ مچھلی اس کی حلت و حرمت سے متعلق احناف نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ اگر مچھلی بغیر آفت کے از خود پانی میں مر جائے گی تو اس کا کھانا درست نہیں ہوگا، وہ طافی اس کے حکم میں آ جائے گی کہ جو خود مرے اور مر کر اوپر تیرنا شروع کر دے، اور اگر وہ مچھلی کسی آفت کی وجہ سے کسی آفت سے مری ہے تو پھر اس کا کھانا حلال ہے۔ اب کانٹے سے مچھلی کو پکڑنا یا جال میں ڈالنا یا کسی اور طریقے سے اس کو چوٹ پہنچا کے پکڑ لینا، تو یہ ساری صورتیں اس مچھلی کے لیے آفت ہیں، یعنی احناف کے نزدیک مچھلی کے حلت کے لیے اس پر کسی آفت کا آنا ضروری ہے کہ وہ آفت سے مری ہو۔ ایسے ہی پانی کا اس کو جھٹکا دے کر باہر پھینک دینا یہ بھی آفت ہے کہ پانی اس کو چھوڑ کر اس سے علیحدہ ہو گیا۔ تو اس سے متعلق کئی فروعات کی طرف اشارہ فرمایا، لیکن ایک فرع یہاں پہ ذکر کر دی کہ اگر کسی نے زندہ مچھلی کا ایک حصہ کاٹ کے الگ کر دیا تو اب جس حصے کو الگ کیا ہے وہ کھانا بھی جائز ہے، اور جو زندہ مچھلی والا حصہ ہے اس کا کھانا بھی جائز ہے، اس لیے کہ مچھلی کی موت یہاں ایک آفت یعنی کاٹنے سے ہوئی، اور وہ ٹکڑا جو الگ ہوا ہے وہ اگرچہ ایک زندہ مچھلی کا تھا، مگر چونکہ یہاں ضابطہ مختلف ہے، یہاں خشکی والا ضابطہ نہیں، یہاں دریائی ضابطہ وہ اختیار کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ مچھلی خود بھی حلال ہوگی اور جو ٹکڑا اس سے الگ کیا گیا ہے وہ بھی حلال ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔